بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے ائمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے متعلق ایسی باتیں جن سے ان کے بارے میں منفی تأثر پیدا ہوتا ہو تو ان باتوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، بلکہ یہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا پھر ان کی کوئی اچھی توجیہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اصحاب رسول اور اہل بیت رسول دونوں ہی طبقے چونکہ صاحب نسبت ہیں، اس لیے ان کے متعلق زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کتب احادیث میں بھی ان کے متعلق کوئی ایسی باتیں ہوں ان کو بھی نہیں اچھالنا چاہیے، بلکہ یا خاموشی یا پھر کوئی اچھی توجیہ کرنی چاہیے۔ لیکن مرزا جہلمی کو اہل سنت کا یہ اصول قابل قبول نہیں تھا، چونکہ اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولنی تھی، اس لیے اس نے اہل سنت کے اس اصول کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس اصول کا مذاق بھی اڑایا مختلف انداز میں۔ لیکن دوسری طرف جناب ابو طالب کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں تقریباً 20 احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کی موت کفر پر ہوئی تھی اور وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں بھی 10 احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی 10 احادیث موجود ہیں، جیسا کہ سکرین پر آپ ان کے نمبرز دیکھ رہے ہیں۔ اہل سنت کا یہاں بھی یہی طرز ہے کہ اگرچہ یہ بات احادیث میں ہے لیکن اس کو بار بار نہیں اچھالنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چونکہ ابو طالب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے اور یہاں آ کر مرزے نے بھی یہی اصول اپنایا ہے۔ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ میں حضرت ابو طالب کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں اور ان کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اس میں دو پارٹیاں پائی جاتی ہیں۔ ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوورال ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کہیں کفر ان سے ثابت ہو، حضور کے پشت پناہ تھے، حضور کے دشمنوں کے اگینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی، تو جب تک وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے اس کا پوری امت پہ احسان ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے، برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں۔ مرزا جی اہل سنت تو صحابہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ فراڈ ہے، اور اہل سنت کے کچھ لوگ ان احادیث میں بھی تعویل کرتے ہیں جن احادیث کو آپ غلط رنگ دے کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف منفی تأثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں آپ تعویل قبول نہیں کرتے۔ آخر یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ خیر، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب جناب ابو طالب کی بات آتی ہے تو مرزے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب صحابہ کی بات آتی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کی بات آتی ہے، اس وقت مرزا جہلمی کا انداز اور لہجہ کیا ہوتا ہے، اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ابو طالب کا معاملہ بھی ڈسکس کیا ہے، تو آپ وہ کھل کر کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ وہاں کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جبکہ بخاری مسلم میں 20 حدیثیں موجود ہیں؟ میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقع مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین ایروان پہ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ۔ ہمارا بھی سوال ہے کہ جب مرزا جہلمی ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو، تو وہاں مرزا جہلمی کا یہی مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ۔ آخر یہ دوہرا معیار اور منافقت کیوں ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔
یعنی مرزے کے اس اصول کے مطابق مرزا جناب ابو طالب کے بارے میں بخاری مسلم کی 20 احادیث سے خاموشی اختیار کرنے کا جو کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکر لے رہا ہے۔ کیا جناب ابو طالب کے کفر پر بخاری مسلم کی جو 20 احادیث ہیں، کبھی مرزے نے وہ بیان کر کے کہا ہے کہ ہم یہ حدیثیں کیوں نہ بیان کریں؟ کیا میں نبی سے ٹکر لے لوں؟ کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے یہ کیوں بیان کیا تھا کہ ابو طالب جہنم میں ہوں گے؟ اس طرح کی بات مرزے نے آج تک کبھی کی ہے؟ جبکہ حدیث عمار کے متعلق بارہا اس انداز میں یہی بات کہہ چکا ہے، تو یہ منافقت کیوں ہے؟ تو مرزا جو کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر حدیثیں بیان نہیں کرتے تو جاؤ جہنم میں، تو مرزے کے اپنے اس فتوے کے مطابق مرزا خود جہنمی ہے، کیونکہ ابو طالب کے کفر پر جو بخاری مسلم کی حدیثوں پر اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ کیا ہو؟ مجھے لوگ تو کہتے ہیں آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں۔ سرکار آپ مسلم کی حدیث بلند آواز سے کسی مزار کے آگے سنا کے بتائیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے۔ یہ کوئی مجھے حدیث بیان کر کے بتائے، طارق جمیل کے سٹائل میں بیان کر دیں مزار پہ جا کے۔ کیا مرزا بھی ہمت کر سکتا ہے کہ بخاری مسلم کی یہ 20 حدیثیں جن سے ابو طالب کا کفر ثابت ہوتا ہے، یہ 20 حدیثیں نمبرنگ کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبرنگ کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے اس نے، تو نمبرنگ کے ساتھ یہ 20 حدیثیں کسی شیعہ کی مجلس میں جا کر بیان کر سکتا ہے؟ جواد نقوی کے مدرسے میں جا کر بیان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ مطالبہ مرزے کا منافقت ہے یا نہیں؟ چلو ہم تو یہ کہتے ہیں اب مرزا اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر انٹرنیشنل نمبر ساتھ بتا کر بخاری مسلم کی یہ 20 حدیثیں سنا دے، جی صرف ترجمہ سنا دے، سب حدیثوں کے نمبر بتائے اور تمام حدیثوں کا ترجمہ سنا دے، لیکن اب مرزا اپنی اکیڈمی میں بھی ایسا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پڑھ رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے۔ یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے، اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے۔ واہ مرزا تیری ڈنکے کی چوٹ، یہی ڈنکے کی چوٹ ہے کہ بخاری مسلم کی جو 20 حدیثیں ہیں ابو طالب کا کفر جن سے ثابت ہوتا ہے، تو کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو۔ تو کیا یہ 20 حدیثیں ہم نے بخاری مسلم میں ڈالی ہیں؟ ان 20 حدیثوں کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیوں نہیں کرتا؟ اور اب آپ دل تھام کر اس حوالے کو سنیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ امام مسلم نے نعوذ باللہ من ذالک بقول آپ کی یہ بکواس کیوں نقل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، صحیح مسلم کے اندر، کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ یہ جو آج مامے اور چاچے بنے ہوئے نا، یہ حدیثیں بتانی نہیں چاہیے، امام مسلم نے تو عوام کے لیے لکھی۔ ہم بھی مرزے سے کہتے ہیں بخاری مسلم کی یہ 20 حدیثیں سنائے اور اس سے پہلے یہ کہے کہ دل تھام کر یہ حدیثیں سنو۔ مرزا سے ہمارا سوال ہے، کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ابو طالب کے کفر پر جو لکھی ہیں، کیا وہ حدیثیں عوام کے لیے نہیں لکھی تھیں؟ اب تو خود کیوں چاچا ماما بنا ہوا ہے؟ یہ تو خود کیوں کہتا ہے کہ جی یہاں خاموشی اختیار کرو؟ ہم تو دونوں جگہ کہتے ہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن مرزے کی منافقت دیکھیں، ایک جگہ خاموشی اور ایک جگہ زبان درازی۔